تلنگانہ کے وزیر اقلیتی بہبود محمد اظہرالدین کی قیادت میں سرکاری وفد سعودی عرب میں موجود ہے، جہاں وہ المناک بس حادثے میں عمرہ زائرین کی شہادت کے بعد کی صورتحال کا مسلسل جائزہ لے رہے ہیں۔ تلنگانہ کا وفد ہندوستانی سفیر ڈاکٹر سہیل اعجاز خان اور قونصل جنرل فہد احمد خانسوری کے ساتھ قریبی رابطے میں، تاکہ بلا تعطل اور رکاوٹ کے تمام درکار کارروائیاں مکمل ہوں اور متاثرہ خاندانوں کو فوری مدد فراہم کی جا سکے۔ اظہرالدین نے مدینہ میں واحد زندہ بچ جانے والے شعیب کے اہل خانہ سے ملاقات کر کے ہر ممکن سرکاری مدد کی یقین دہانی کرائی۔ اظہرالدین نے تمام تازہ پیش رفت سے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو بھی باقاعدگی سے آگاہ کیا ہے۔ سعودی عرب بس حادثے میں عمرہ زائرین جاں بحق ہونے پر AIMIM کے صدر اسدالدین اویسی نے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ اویسی نے بتایا کہ انہوں نے کچھ دیر قبل ہندوستانی سفیر سہیل اعجاز خان سے بات کی، جو اس وقت مدینہ میں موجود ہیں، اور ریاستی وزیر اظہرالدین، MLA ماجد حسین اور سعودی حکام کے ساتھ بھی مسلسل رابطے میں ہیں۔ آج ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے جو ایمبیسڈر صاحب ہیں، میری ان سے بات ہوئی، اور وہ مجھے یہ بتائے کہ ایمبیسڈر سہیل اعجاز خان صاحب مجھے ابھی بات کیے، میں ان سے بات کیا، وہ بتائے کہ وہ خود مدینہ میں ہے اور پورا کوارڈینیٹ کر رہے منسٹر اظہرالدین صاحب کے ساتھ، اور MLA ماجد حسین بھی وہاں پر ہیں ان کے ساتھ، اور وہ سعودی اتھارٹیز سے وہ پورا کوارڈینیٹ کر کے کوآپریشن کر کے، اور بھی یہاں کے جو وکٹم کے فیملیز ہیں وہ اب دوپہر میں پہنچنے والے ہیں مدینہ کو، تو پورا جلد سے جلد جو بھی اس کی فارمیلٹیز مکمل کرنا ہے اور پھر ان کی تدفین عمل میں لانا ہے، اس کے اوپر وہ وہاں پر ہے ایمبیسڈر صاحب۔ اور انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ آف انڈیا سے بھی، PMO سے، فارن سیکرٹری بھی ان سے ٹچ میں ہیں۔ تو بڑا ہی افسوسناک اور دردناک ایک واقعہ ہوا کہ 45 لوگوں کی موت ہو گئی، ایک خاندان کے 18 لوگ، کسی خاندان کے 6 لوگ۔ اللہ ان کی مغفرت کرے اور اللہ ان کے خاندان والوں کو صبر دے۔ بڑا ہی دردناک یہ حادثہ ہوا ہے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی ماجد حسین سعودی عرب میں ہیں۔ مدینہ کے قریب پیش آئے المناک بس حادثے میں جاں بحق ہونے والے حیدرآبادی عمرہ زائرین کے لواحقین سے سعودی عرب میں وہ ملاقات کر رہے ہیں۔ وہ منگل کی رات سرکاری وفد کے ہمراہ مدینہ پہنچے، جہاں انہوں نے بدھ کے روز بھی مختلف مقامات پر متاثرہ خاندان سے ملاقات کا سلسلہ جاری رکھا۔ انہوں نے لواحقین کو یقین دلایا کہ تمام ضروری سرکاری مدد اور رہنمائی فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنی ملاقاتوں کی تصاویر اور تازہ معلومات بھی شیئر کی۔ رکن اسمبلی نے مدینہ میں قربان روڈ اور مسجد غمامہ کے اطراف جمع ہونے والے کئی خاندان سے ملاقات بھی کی۔ تلنگانہ جاگرتی کی صدر کے کویتا نے سعودی عرب میں پیش آئے المناک سڑک حادثے میں حیدرآبادیوں کی شہادت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ سانحہ صرف متاثرہ خاندانوں کا نہیں بلکہ پورے تلنگانہ اور ملک کا اجتماعی درد ہے، جس نے ہر دل کو مغموم کر دیا۔ کویتا نے آج شہدا کے مکانات پہنچ کر ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی، ان کے غم میں شریک ہوئی۔ کویتا نے حکومت سے پرزور مطالبہ کیا کہ سانحے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے شہدا کے اہل خانہ کے لیے اعلان کردہ 5 لاکھ روپے ایکس گریشیا میں اضافہ کیا جائے تاکہ ان کے خاندانوں کو مدد مل سکے۔ بہت ہی دردناک حادثہ ہوا ہے سعودی میں۔ ہمارے ہندوستانی، ہمارے حیدرآبادی 45 بھائی بہن ہمارے وہاں پہ ایک حادثے میں جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ان کا جو ڈیتھ ہوا ہے، مجھے بہت افسوس ہے، دل کو بہت تکلیف پہنچی ہے سن کے۔ ویسے تو کہتے ہیں کہ وہ شہید ہو گئے، شہادت پا لیے ہے، پھر بھی ہمارے جو ان کے ریلیٹیوز ہیں، گھر والے ہیں، ان کے حالات دیکھ کے اور ہمارے ساتھی حیدرآبادیوں کے ساتھ ایسا ہوا، یہ سوچ کے ہی بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ میں گورنمنٹ سے یہی ریکویسٹ کرتی ہوں، جو ان کے یہاں فیملی ممبرس ہیں ان کو جلد سے جلد روانہ کی جائے۔ چھوٹے چھوٹے تکلیف ہے، جیسے حج ہاؤس کا پرمیشن نہیں مل رہا ہے، کسی کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، ان سب کے لیے سہولیت جلد سے جلد کیا جائے اور ان کو روانہ کر دیا جائے، کیونکہ یہاں جو ان کے گھر والوں کے حالت دیکھ کے بہت برا لگ رہا ہے۔ میں گورنمنٹ سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ آپ نے 5 لاکھ دینے کا اناؤنسمنٹ کیا ہے، اور جو یہ
पूरा इंसिडेंट का सीरियसनेस देख के आप इस 5 लाख को बढ़ाने का काम कीजिए, क्योंकि इनके पीछे जो छोड़ के गए हैं फैमिलीज बड़े बड़े हैं और बहुत ही गरीब घर हैं, इनको सपोर्ट। हिंदुस्तान की तामीर और तरक्की में मुसलमानों का किरदार भी नाकाबिले फरामोश रहा। इस सिलसिले में हैदराबाद में कौमी सेमिनार रखने का ऐलान किया गया है। इजलास मासाब टैंक के हॉकी ग्राउंड में रखा गया है। 21, 22 और 23 नवंबर को 3 दिनों तक इजलास चलेगा। इदारा अल-मुअद्दिल हाली इस्लामी के ज़ेर एहतमाम ये इजलास मुनक़्क़िद किया जा रहा है। इदारे के नायब नाज़िम मौलाना मोहम्मद उमर आबिदीन कासमी मदनी ने इस हवाले से तफसीलात मुंसिफ टीवी को बताई। हैदराबाद में एक बहुत ही बड़ा तारीख़ साज एक सेमिनार मुनक़्क़िद हो रहा है। अल-महदुल आलिया अल-इस्लामी हैदराबाद, जिसने ऑलरेडी 5 इंटरनेशनल सेमिनार्स किए हैं और 1 दर्जन से ज़ायद नेशनल सेमिनार्स मुनक़्क़िद किए हैं और बहुत अहम मौज़ूआत पर। उन्हीं में से एक सेमिनार 21, 22, 23 नवंबर को 2025 में मुनक़्क़िद हो रहा है। इस सेमिनार का उन्वान है भारत की तामीर व तरक्की में मुसलमानों का हिस्सा, द कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम्स इन द डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ इंडिया। इस सेमिनार का मकसद ये है कि अभी भारत में एक नई तारीख़ लिखी जा रही है। सिलेबस और करिकुलम की किताबों में जहर घोलने की कोशिश की जा रही है और मुसलमानों का जो किरदार रहा है इस मुल्क के हवाले से उसको मिटाने और मस्क करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम सही तारीख़ को दुनिया के सामने पेश करें। चुनांचे अल-महद ने एक नेशनल सेमिनार प्लान किया और पिछले 2 साल से हम उस पर काम कर रहे थे। अब वो प्रोग्राम मुनक़्क़िद हो रहा है। इस सेमिनार में तकरीबन 65 टॉपिक्स कवर किए जा रहे हैं मुस्लिम कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द इंडिया के हवाले से। मिसाल के तौर पर डिफेंस है, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, आर्किटेक्चर है, मीडिया है, जर्नलिज्म है, ब्यूरोक्रेसी है। इन तमाम मैदानों में जो मुसलमानों का काबिल ज़िक्र किरदार रहा है उसको जमा किया जा रहा है। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव और अपने वक्त का एक ज़रूरी सेमिनार है ताकि हम तारीख़ को अगली नस्लों के लिए महफूज कर सकें। देखिए, भारत का जो आइडिया है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का आइडिया है और ये सेमिनार उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस सेमिनार में आपको मुस्लिम स्कॉलर्स भी हैं, गैर मुस्लिम स्कॉलर्स भी हैं, मुस्लिम पॉलिटिशियंस भी हैं, नॉन मुस्लिम पॉलिटिशियंस भी हैं। तो ये जो डाइवर्सिटी और यूनिटी का जो रिश्ता है आपस में, उसको हम अपने शहनशी अपने स्टेज से पेश करेंगे। और दूसरी बात यह है कि यही असल भारत है। भारत जो है वो आइसोलेशन में नहीं है कि मैं अपनी कम्युनिटी में जूँ, कोई अपनी कम्युनिटी जिए। ये जो हम एक दूसरे के साथ मिलकर एक गुलदस्ता बनते हैं तब जाकर भारत बनता है। वो शायर ने कहा था कि चमन में इख्तिलाते रंग व बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो। तेलंगाना कांग्रेस उमूर के लिए नए एआईसीसी सेक्रेटरी को मुकर्रर कर दिया गया। सचिन सावंत आज हैदराबाद के गांधी भवन पहुंचे तो कांग्रेस कायदीन ने इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। टीपीसीसी के नायब सदर डॉक्टर बालमुरी वेंकट, साबिक रुकन पार्लियामेंट वी हनुमंत राव, टीपीसीसी नायब सदर कुमार राव, आलम खान, अफसर अल्लम भास्कर, बी किशन और दीगर ने सावंत का खैर मकदम किया। सचिन सावंत ने आज मुनक़िदा इंदिरा गांधी जयंती तकरीब में भी शिरकत की और साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी को खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर फूड कॉरपोरेशन के चेयरमैन फ़हीम भी इनके हमराह मौजूद थे। मेदक जिला कलेक्टर राहुल राज की सदारत में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन मॉनिटरिंग कमेटी का इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इस अहम मीटिंग में मेदक के रुकन पार्लियामेंट रघुनंदन राव भी शरीक थे। इन्होंने ज़िले के मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों के साथ अहम तरक्याती कामों और मरकज़ी हुकूमत की स्कीमों के निफाज का जायज़ा लिया। गुमाडेला से नरसापुर तक 4 लेन हाईवे के लिए DPR फौरी तैयार करने की इन्होंने हिदायत दी। MP रघुनंदन राव ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से देही इलाके के लिए फराम की जा रही फंडिंग, तरक्याती कामों की रफ्तार और नई फलाई स्कीमों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। MP ने मजीद बताया कि हर मंडल हेडक्वार्टर में एक खुसूसी बस के ज़रिए कैंसर से मुतल्लिक मुफ्त टेस्ट किए जाएंगे। इन्होंने ज़िले में ज़ेर इल्तवा कौमी शाहराहों के काम, जंगलाती इजाज़तनामों और हर घर योजना जैसी स्कीमों के निफाज का भी जायज़ा लिया। భారత ప్రభుత్వం వివిధ శాఖల ద్వారా గ్రామాలకు పంపిస్తున్నటువంటి నిధులకు సంబంధించి పనులు అమలు జరుగుతున్నటువంటి తీరు, కొత్తగా తీసుకొని వచ్చినటువంటి స్కీమ్ హర్ ఘర్ సూర్య యోజన లాంటి పథకాలని ప్రతి ఇంటికి చేరవేసి సబ్సిడీ కింద వచ్చేటువంటి 78,000ని ప్రజలు ఉపయోగించుకునేటువంటి రీతి లోపల చేయాలి।
حیدرآباد کے تارناکہ علاقے سے خبر ہے، یہاں عوامی مسائل کا جائزہ لینے کے لیے گریٹر حیدرآباد کی ڈپٹی میئر ایم شری لتا ریڈی نے آج دورہ کیا۔ بستی باٹا پروگرام میں TTUC ریاستی صدر ایم شوبھن ریڈی بھی شریک ہوئے۔ ڈپٹی میئر کی ہدایت پر GHMC کے عہدیداروں نے سڑکوں کی حالت، ڈرینیج لائنوں، گڈھوں، بارش میں جمع پانی اور ٹریفک کو متاثر کرنے والے مسائل کا تفصیلی جائزہ لیا کہ اس موقع پر ڈپٹی میئر نے کہا کہ شہری روزانہ جن مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں ان کا حل یقینی بنایا جائے گا۔ انہوں نے سڑکوں کی مرمت اور ضروری کاموں کو فوراً شروع کرنے کے احکامات متعلقہ محکموں کو جاری کیے۔ تلنگانہ حکومت نے ٹیٹ امیدواروں کے لیے ایک اچھی شروعات کی ہے۔ TSAT TGTET 2026 ڈیجیٹل فری کوچنگ پروگرام کا آغاز کر دیا گیا۔ اس منصوبے کا افتتاح وزیر اطلاعات ڈی سریدھر بابو نے کیا۔ اس نئے اقدام کے تحت 19 نومبر سے ٹیٹ کے لائیو اورینٹیشن سیشن شروع کیے جائیں گے۔ حیدرآباد کے LB اسٹیڈیم میں سب جونیئر نیشنل جوڈو چیمپئن شپ 2025 کے نامی تقریب منعقد ہوئی۔ اس موقع پر ریاستی وزیر پونم پربھاکر اور فشریز کارپوریشن کے چیئرمین سائی کمار نے شرکت کی اور کامیاب کھلاڑیوں میں میڈلز تقسیم کیے۔ آپ کو رکھے باخبر، دیکھیے منصف ٹی وی، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ اسکرین پر دیا گیا بٹن ضرور دبائیے۔